عمران شفقت صاحب یہ کہا جاتا ہے جی کہ بڑے وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جج تھے اور یہ ان کا شمار ان 6 ججز میں ہوتا ہے جنہوں نے خط بھی لکھا تھا. تو نیچرلی جب آپ بہت انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہوں اور جو نظام ہے اس کے مطابق نہ چلیں اور یا یو آر ناٹ پلینگ بائی دا سیم رول بک, تو آپ کو پھر مسائل ہوتے ہیں. تو کیا اس دلیل میں کتنا وزن ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ دلیل ہی یہی ہے اور شاید وزن ہی اسی دلیل میں ہے جو آپ نے بات کی ہے. ادروائز تو دیکھیں کہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. جس طرح یہ معروف آدمی ہے اور بطور وکیل بھی اور ان کی اسٹوڈنٹ لائف بھی, جس کو ایک بڑی متحرک شخصیت تھے, ناؤن ایک پرسنالٹی تھے اور یہ بار میں بات عام تھی. اور ان کے جو اسٹوڈنٹ دور میں بھی ان کے جو دوست ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ جی کہ یہ یہاں سے تنگ آ کے اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھی ان کی, یہ پی ایس ایف کے فعال کارکن تھے, تو یہاں پہ جو پرچے وغیرہ ان کے اوپر ہوتے تھے, پولیس کاروائی کرتی تھی, تو اسے تنگ آ کے یہ کراچی گئے تھے کہ تاکہ وہاں سے ذرا کوئی آسانی کے ساتھ معاملہ کر سکیں. تو پاکستان میں دیکھیں جب جج کسی کو تعینات کیا جاتا ہے تو 20 انکوائریاں ہوتی ہیں اور 20 قسم کے ایجنسیاں ہوتی ہیں جو وہ این او سیز جاری کر رہی ہوتی ہیں, انٹرویوز چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک یعنی یہ چیز جو ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی. یہ پتہ ہوتا ہے پاکستان کا سسٹم کچھ اس طرح کا ہے کہ لوگوں کو اسی طرح کے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ جب کوئی ضرورت پڑے تو پھر ان کو مطلب کہ حدودوں کے یوتھ سے اگر کوئی باہر نکلنا چاہے بھی تو وہ نہ نکلے. ہم نے ماضی میں بھی اس طرح کے کریکٹر دیکھے ہیں. تو یہ بھی معاملہ اسی طرح کا تھا. مسئلہ یہ ہوا کہ جو میری اطلاع ہے اور میرے جو کچھ دوست ہیں ان کی بھی اطلاع ہے کہ جب ان کے گھر سے وہ تھا نا جی وہ ویڈیو شیڈیو جی بننے جی جی والے کوئی جی آلات برآمد ہوئے تھے جی جی جو ان کا سرکاری گھر تھا, تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا بڑا سیریس لیا گیا اس بات کو. اور اس وقت کی جو ڈی جی آئی تھے ندیم انجم صاحب, جی جی وہ بھی ان سے رپورٹڈلی ان کی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے یقین دلایا تھا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے اور ہم نے ویسے وہ بندے لوکیٹ کر لی ہیں اچھا جنہوں نے یہ کیا تھا, اور یہ آپ کی شفٹنگ سے پہلے یہ سارا کچھ وہاں پر انسٹال کیا گیا تھا. ٹھیک. تو وہاں پر معاملات ٹھیک طے پا گئے. لیکن جب آپ پالیٹکس کرنا شروع کر دیں اور آپ کی پوزیشن اس طرح کی ہو, آپ کے پاس عہدہ یہ والا ہو کہ آپ نے پالیٹکس نہیں کرنی, اور پھر اس لیول کے اوپر جا کے آپ کو ایشورنس دی گئی ہو اور آپ نے بھی تسلیم کیا ہو کہ معاملہ رفع دفع کرنے کا آپ نے عہد بھی کیا ہو کہ جی اوکے ڈن سب کچھ ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کسی کے کہنے کے اوپر یا پھر کسی پیئر پریشر کے اندر آ کے آپ وہی کام شروع کر دیں, تو پھر ظاہر ہے کہ چیزیں اس طرح سے نہیں رہتی. آپ کو پھر حساب کتاب دینا پڑتا ہے. اور وہ جو انڈیپینڈنٹ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جج ہیں یہ 6, تو میرا تو 2 اس میں نقطہ نظر ہیں. ایک پہلا یہ کہ وہ 6 جج صاحبان کو اب آ کے پتہ چلا کہ پاکستان میں کوئی حساس ادارے بھی ہیں, ٹھیک. ایک. اور دوسرا کہ اگر ان کو یہ پتہ چل بھی گیا تھا, ان کو کوئی پریشرائز کر رہا تھا, تو پھر ان کے پاس پاکستان کے آئین نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ ان کو سمن کر سکیں, ان کو بلا سکیں, ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹس جاری کر سکیں, بجائے اس کے کہ وہ یہ کام کرتے جو ان کے پاس اختیار تھا. انہوں نے خط لکھا, خط لکھ کے چیزوں کو پولیٹیسائز کرنا شروع کر دیا, پھر کھڑے ہو کے تقریریں کرنی شروع کر دی, گینگ اپ کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح آپ یہ معاملہ پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں آیا. پاکستان میں چیزیں اسی ڈگر کے اوپر چل رہی ہیں جس ڈگر پر چلتی آیا کرتی ہیں یا چلی آ رہی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں نا وہ گنجائش نہیں نکلتی. باقی یہ کہ جو آج ان کے خلاف ہوا وہ کو وارنٹوں میں, اب میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ شاید وہ تھوڑی سی زیادتی ہو گئی ہے, کیونکہ فورم ان کا یہ بنتا نہیں تھا. فورم آئین کا آرٹیکل 209 بڑا ویزیبل ہے, اور جس پہ آئین کی ذکر ہو جن لوگوں کا کہ ان کو ڈسکوالیفائی اگر کرنا ہے یا ایکسپیل کرنا ہے, تو طریقہ کار اگر آئین نے دیا ہے تو پھر اسی طریقہ کار کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے گا یا کیا جاتا ہے. کوئی دوسرا طریقہ کار جو آئین میں کسی اور کے لیے ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ آگے چل کے کوئی ایشو بن سکتا ہے. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی زیادتی بھی ہو گئی ہے, اور یہ ایک نیا اگر یہ اپ ہولڈ ہو جاتا ہے سپریم کورٹ یا جس کو ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہتے ہیں, تو یہ بڑا ایک مسئلہ پھر کھڑا ہو جائے گا. یہ ایک نیا دروازہ پریسیڈنٹ کھل بن جائے جائے گا گا, نیا ججوں کے دروازہ لیے. کھول جائے گا. تاسا صاحب ذرا تھوڑی سی, ویسے تو آپ ہمیشہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے, ذرا میں
کچھ بہت لمبے لمبے نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے سوال بھی ہیں اور میں چاہوں گا بہت لمبے جواب نہ ہو، لیکن ذرا مجھے یہ بتائیں سر، آج جج صاحب بھی فارغ ہو گئے لیکن جج جو عدالت کے اندر پروسیڈنگ تھی نا اس کو دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اگر جج صاحب کے پاس کچھ شو کرنے کے لیے ہوتا تو وہ کرتے. ٹھیک ہے شاید وہ دباؤ میں آنے والے جج نہیں تھے، شاید وہ بہت انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ جج تھے، لیکن جو عدالت کے اندر آج مطلب جو رجسٹرار کراچی یونیورسٹی تھے انہوں نے تو بڑی سیدھی سیدھی باتیں کی تھی کہ انہوں نے انفیئر مینز بھی استعمال کیے تھے، ان کے پاس کوئی مارک شیٹ بھی نہیں تھی، انہوں نے جو انرولمنٹ فارم استعمال کیا وہ بھی جعلی تھا. تو اگر کچھ درست ہوتا تو وہ عدالت میں پروڈیوس کرتے. یہ بات تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہم تینوں کو پتا ہے کہ اگر کوئی چیز ویریفائبل ہے اور اصلی ہے تو اسے کوئی جعلی نہیں بنا سکتا، نو میٹر واٹ. جی بہت شکریہ آپ کا. نہیں اب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں تو زیادہ تر سمجھتا ہوں کہ جہانگیری صاحب جو ہیں یہ جج بننے سے پہلے بھی ان کا بڑا ایک نام تھا ایز اے وکیل کے طور پر، وہ کامیاب وکیل تھے. ان کی بہت اچھی پریکٹس تھی اور اچھی ان کی کلائنٹیج تھی اور اچھی خاصی مناسب یہ فیس بھی چارج کرتے تھے. ریپوٹیشن بھی مطلب میں کہوں گا وہ ٹھیک تھی. سو میں تو اس بات پہ حیران ہو رہا ہوں کہ اتنی بڑی پریکٹس چھوڑ کے اتنا سارا کچھ اس کو سائڈ پہ کر کے جج لگنے کی ان کو کیوں یہ ان کو ضرورت پیش آئی. ساری چیزیں آپ کی لائف میں سیٹلڈ ہیں، اچھی چل رہی ہیں، اس کے باوجود آپ جاتے ہیں جوڈیشری میں اور پھر کسی نہ کسی آپ مسئلے میں پھنس جاتے ہیں جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں. اور یہ میرا خیال 1 سال تو ہونے والا ہے اس ایشو کو کہ یہ جب سے چل رہا تھا یہ جو آپ کی اس کے ڈگری والا مسئلہ تھا اور اس وقت بھی کنٹروورسی چل رہی تھی. لیکن جہانگیری صاحب بڑے کانفیڈنٹ تھے، ان کے بیانات بھی ہم نے پڑھے کہ نہیں جناب کہ یہ اصلی ہے اور اس میں کوئی ایسی کوئی دو نمبر نہیں کی گئی. لیکن وہ یہ والی بات جو فیصلہ آیا ہے سامنے وہ تو یہ اس نے عدالت نے انہوں نے یہ کراچی یونیورسٹی کی جو ان کی فائنڈنگ تھی ان کی گواہی تھی اس کو سامنے رکھ کے کرنا. تو ہو سکتا ہے جج صاحب کو ریلیف دینا چاہتے ہوں جنہوں نے پریزائڈ اوور کیا. بس دونوں جج جو ہیں اگر اس میں دیکھا جائے ایون اعظم خان صاحب جو ہیں، میں ان کی عدالت میں 2-3 میرے کیسز بھی لگے رہے ہیں ماضی میں، تو میں نے تو ان کو بڑا وہ دیکھا ہے. وہ ان کے بارے میں مشہور بھی یہ ہے کہ گوز بائی دا بک. وہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ کسی کے رعایت کرنے والے، کسی کے دباؤ میں آنے والے، وہ کسی کو فیور کرنے والے بندے نہیں ہیں، وہ فیئر بات کرتے ہیں. سو ان کا اس بینچ میں ہونا جو میں نے کہا ٹھیک پڑا ہے. یہ اعظم خان صاحب جو ہے پہلے یہاں پہ وہ تھے اس میں سیشن کورٹ میں تھے. سو اس سے ایون جہانگیری صاحب جو ہے ان کا کیس جو ہے کمزور پڑتا ہے اور ان کی ریپوٹیشن جو ہے ان کی میرا خیال ہے ہارٹ ہوئی ہے. مطلب آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ایک اچھے وکیل کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ جائے اور اس میں عدلیہ میں جائے اور پھر اس طرح کے جب پالیٹکس شروع ہوتی ہے، چیزیں شروع ہوتی ہیں، یا تو انیشل سٹیج پہ کوئٹ کر جاتے ہیں جب اگر انہیں پتا تھا کہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہوئی ہیں. اب انہوں نے اتنا لیٹ کر دیا کہ اگر ان کو عدالت نے فیصلہ ان کے خلاف دیا ہے تو اب ان کے لیے پھر ایک اس میں اپیل میں جائیں گے، سپریم کورٹ تک جائیں گے. اگر وہاں سے بھی یہ فیصلہ اگر ہولڈ کیا جاتا ہے جو مجھے لگتا ہے، میں چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں تو اس کا طالب علم ہوں، اس کا اتنا تو نہیں، آپ کو جی اس کا زیادہ پتا ہوگا لا کا، کہ اگر سپریم کورٹ تک معاملہ جاتے ہیں اور وہاں بھی سٹیمپ ہو جاتے ہیں لائٹ آف ایویڈنسز پرووائڈڈ بائی کراچی یونیورسٹی رجسٹرار، تو پھر کیا کریں گے؟ سو بہت سارے مسائل ہیں میرا خیال جہانگیری صاحب جس میں پھنس گئے ہیں. اب ان کے پاس آپشن یہ چیلنج نہیں کرتے تو لوگ کہیں گے جناب کہ اگر چیلنج نہیں کرنا تھا تو پہلے کوئٹ کر جاتے. چیلنج کرتے ہیں تو انہیں یہ خدشہ ہوگا کہ اس میں سٹیمپ لگ جائے گی، نہیں کرتے تو بھی فائنلٹی کی طرف چلی جائے گی ججمنٹ. سو میرا خیال ہے